بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان محمد انس قادری، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل دستک سلام پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں 11ویں شریف پر جاری ہماری خاص سیریز، جس میں ہم اولیاء اللہ کے بابت اہم معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ پچھلے 5 ایپیسوڈ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے۔ کمنٹ باکس میں اپنے قیمتی آراء اور مشوروں سے ہمیں نوازتے رہیں۔ آج بات ہوگی مزارات اولیاء پر حاضری کے تعلق سے۔ یہ ایک ایسا حساس مسئلہ ہے جس میں امت افراط و تفریط کا شکار ہے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو سرے سے اس کا منکر ہے اور کہتا ہے کہ مزارات اولیاء پہ جانا بدعت اور شرک ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو مزارات اولیاء پر اس قدر بدتمیزی اور بدنظمی کے ساتھ جاتا ہے کہ شاید آپ اس طرح سے اپنے دوست کے گھر بھی جائیں تو وہ آپ کو بھگا دیں۔ اس طرح کی بدمعاشی کی جاتی ہے۔ لیکن ایک طبقہ جو معتدل ہے، جو اہل سنت و جماعت کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ ان کا طبقہ ہے جو اعتدال پر قائم ہیں، جو معتدل ہیں، جنہوں نے مزارات پہ جانے کا صحیح طریقہ بتایا ہے۔ یاد رکھیں، کسی چیز میں خرابی پیدا ہونے کا یہ نہیں مطلب ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یقیناً مزارات پر عورتوں کا جانا یہ اشد حرام ہے۔ مزارات پر جس طرح سے لوگ جاتے ہیں وہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم انہیں اس کے ایتھکس سکھائیں، ضرورت ہے کہ ہم انہیں اس کے بارے میں آداب سکھائیں کہ کس طرح سے ہمیں مزارات اولیاء پر حاضری دینا ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان پر کفر اور بدعت کے فتوے تنتناتے پھریں۔ بہرحال مزارات اولیاء پر جانا مستحسن ہے، بہتر ہے، ضروری اور واجب نہیں ہے۔ خود رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد کی بارگاہ میں، شہدائے احد کی مزاروں پر حاضر ہوتے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہیں مزارات پر، قبروں پر جانے سے منع کرتا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ وجہ اس کی علماء فرماتے ہیں، زیارت قبور سے من آخرت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ زیارت قبور سے آپ کو آخرت کی یاد آتی ہے، زیارت قبور سے موت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کا یہی موقف ہے کہ مزارات اولیاء پر جانا یا عام قبرستانوں میں جانا یہ بہتر اور مستحب ہے۔ ہاں، علماء اکرام نے اس کا خاص طریقہ ضرور بتایا ہے۔ خود حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ زیارات کے آداب میں سے ہے کہ زائر یعنی زیارت کرنے والا قبر کی طرف منہ اور قبلہ کی جانب پیٹ کر کے صاحب قبر کے منہ کے برابر کھڑا ہو جائے، اسے سلام کہے، ہاتھ سے قبر کو نہ چھوئے اور نہ قبر کو بوسہ دے اور نہ قبر کے سامنے جھکے اور قبر کے سامنے مٹی پر اپنا منہ نہ ملے، کیونکہ یہ طریقہ نصارہ کا ہے۔ فرماتے ہیں کہ صاحب قبر کے منہ کی طرف کھڑا ہو اور اسے سلام عرض کرے، قبر کو چھوئے نہ، بوسہ نہ دے۔ قبر کے سامنے کی مٹی پر لوگ اپنا سر رکھ دیتے ہیں، جو سجدے کی صورت ہوتی ہے، لوگ عاجزی میں یا جس بھی وجہ سے، علماء فرماتے ہیں یہ حرام ہے، ایسا نہ کرے۔ قبور اولیاء پر سجدہ کرنا یہ حرام ہے۔ بہرحال اس طرح سے آپ مزارات اولیاء پر حاضری دے سکتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں، قبر کے پاس قرآن حکیم کی تلاوت امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک با آواز بلند مکروہ ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے کہ بلند آواز سے تلاوت کی جائے، لیکن فرماتے امام محمد کے نزدیک مکروہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں علماء احناف میں سے امام محمد کے قول کو علماء احناف نے امام محمد کے قول کو اختیار کیا ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ یعنی اگر بہت زیادہ لوگ ہیں تو بلند آواز سے تلاوت نہ کریں، کہ اگر وہ وہاں نہیں سنیں گے، آپ تلاوت کریں گے تو وہ گناہ گار ہوں گے، لیکن اگر آپ تنہا ہیں تو بلند آواز سے بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ جائز ہے۔ جو بھی قرآن یاد ہو آپ پڑھیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بزرگ کے وسیلے سے دعا کریں۔ دعا مانگنے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ بعض لوگ اس طرح سے دعا مانگتے ہیں کہ جاہل عوام بڑی پریشان ہو جاتی ہے، بابا ہمیں یہ دے دیجئے، بابا ہمیں یہ دے دیجئے۔ یہ اعتقادی مسئلہ ہے۔ یاد رکھیں، یا تو آپ اس طرح دعا مانگیں کہ اے اللہ تعالیٰ، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اپنے اس خاص محبوب مقرب بندے کے صدقے میں مجھے یہ عطا فرما، یا آپ یہ دعا کریں کہ اے اللہ کے فلاں بزرگ، آپ میری خاطر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے لیے آپ فلانی دعا فرما دیں۔ یاد رکھیں، ہم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، تمام اولیاء اللہ، تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔
اصل معطی اور منعم وہی ہے، اصل عطا کرنے والا یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ تمام چیزیں ذریعہ ہیں، اللہ تعالیٰ وسیلے کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ میرے طرف وسیلہ تلاش کرو، یعنی وسیلے سے مجھ سے دعا مانگو۔ تو اس طرح کے جملے نہ استعمال کیے جائیں کہ عام لوگ جب اسے سنیں تو بڑے پریشان ہو جائیں کہ یہ تو بابا سے مانگ رہے ہیں، جبکہ ایک مسلمان کی یہ نیت نہیں ہوتی ہے کہ کوئی خود سے دیتا ہے، وہ اللہ کی عطا سے وہ ہمیں عطا کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے دعا مانگی جائے کہ یا اللہ تعالیٰ اپنے اس خاص بزرگ مقرب بندے کے وسیلے سے ذریعے ان کے صدقے میں مجھے یہ نعمت عطا فرما، یا پھر آپ دعا کریں کہ اے فلاں بزرگ میں آپ کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے یہ دعا مانگے۔ یہ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ مزارات پر عورتوں کی حاضری یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مزارات کو چھونا یا پھر انہیں بوسہ دینا، ان کے سامنے سجدہ کرنا، یہ سب بھی حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ پہلے ہم مزارات پر جاتے تھے اور کچھ دعا مانگتے تھے تو وہ قبول ہو جاتی تھی، اب دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اے لوگوں سنو کہ ہم اب مزارات اولیاء پر اس طریقے سے جاتے ہی نہیں ہیں جیسا شریعت کا حکم ہے۔ ہم جاتے ہیں ساتھ میں عورتیں ہوتی ہیں، ہم جاتے ہیں تو صحیح سے دعا نہیں مانگتے، ہم جاتے ہیں تو مزار کو چوم رہے ہیں، بنڈل بنڈل چادر چڑھائے ہوئے ہیں، ہم جاتے ہیں تو سجدے کر رہے ہیں۔ تو صاحب مزار تو خود آپ سے ناراض ہیں کہ آپ شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مزارات اولیاء پر بھی اب ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ آخر میں ایک اہم مسئلہ ضرور بتا دوں کہ مزارات اولیاء پر جو چادریں چڑھائی جاتی ہیں ان کا مقصد مزارات کو لاد دینا یا بلند کر دینا نہیں ہے، ان کا مقصد مزارات کو ممتاز کر دینا ہے، عام قبروں سے الگ کر دینا ہے۔ تو صرف ایک چادر اس مقصد کے لیے کافی ہے۔ اس کے علاوہ جب تک وہ چادر بوسیدہ نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے، تب تک دوسری چادر چڑھانا یہ اسراف ہے، بلا وجہ مال ضائع کرنا، پیسہ خرچ کرنا ہے۔ تو جس مزار پر ایک چادر موجود ہو وہاں پہ آپ چادر نہ چڑھائیں۔ چادر چڑھانے چاہتے ہیں اس بزرگ کی خدمت کرنا، اس بزرگ کے نام سے کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، اس بزرگ کے نام ایصال ثواب کرنے کی نیت سے کسی طالب علم کو کتاب خرید کر دے دیں، کسی غریب کی مدد کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس عقیدت کو قبول فرمائے گا۔ یاد رکھیں، عقیدتیں اگر شریعت کی باؤنڈری سے نکل جائیں گی تو پھر اس عقیدت کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا مزارات اولیاء پر ضرور حاضر ہوں، شریعت کے دائرے میں رہ کر حاضر ہوں۔ مزارات کی انتظامیہ اور علماء اکرام سے بھی ہم اپنے پینل کے ذریعے گزارش کرتے ہیں کہ ضرورت ہے کہ ان دنوں میں اس موسم میں، اس ماحول میں جب جہالت مسلمانوں میں عام ہے، بیداری لانے کی کوشش کی جائے۔ مزارات پر پوسٹر لگائے جائیں کہ اس طرح سے حاضری دی جائے، علماء اکرام لوگوں کو بتائیں، جمعہ کے خطبات میں بتائیں کہ اس طرح سے مزارات اولیاء پہ جایا جاتا ہے، اس طرح سے نہیں جایا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے زندگی کے بارے میں جاننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ امید ہے کہ ہماری یہ سیریز آپ پسند فرما رہے ہوں گے۔ اب کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور نوازتے رہیں۔ آپ کا کوئی مذہبی سوال ہو تو اسے بھی کمنٹ باکس میں لکھیں، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا صحیح جواب آپ تک ضرور پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ محمد انس قادری، گورکھپور۔